افغان ایک عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے 80 کی دہائی کے مطلب 77 کے بعد کی یا 79 کے بعد کی صورتحال کے لیے؟ بات یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ گوسپ یہی ہے. وہاں کی لیڈرشپ جو ہے، اگر میں کہوں تو افغانستان کی تباہی کی ذمہ داری ان کی لیڈرشپ پہ ہے. امریکنس کے لیے ایک سورس آف کنسرن تھا کہ جب سوویت ٹروپس افغانستان میں آ گئے تو ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب ہم افغانستان کو سوویت یونین کا ویٹنام بنا دیں گے. ضیاء الحق صاحب 77 میں جب آئے تو ہی واز اے پیرایا انٹرنیشنلی، لیکن سوویت یونین کے آنے کے بعد ہی بیکیم دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ. اوور ویلمنگلی ایران افغان نیشنلز کو ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے، اور جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ ورک پرمٹ کینسل کر دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو واپس جانا پڑتا ہے. ان کو حق نہیں ہے کہ جو 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں کہ ان کو اب یہاں کی سٹیزن شپ دے دی جائے؟ وہ میرے خیال میں اس میں ان کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے تھا انٹیریئر منسٹری کو. رائٹ فرام زیڈ اے بھٹو ڈاؤن دا لائن ٹو عمران خان، دے آر آل کریشن آف ڈکٹیٹرز. یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو پراپ اپ کرنے میں افغان ریجیمز کا دخل ضرور رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو کسی مقصد کے تحت، یا نہیں ان کے واقعی کنٹرول میں نہیں ہے؟ دونوں باتیں. اس میں افغان طالبان کا ایک گروہ ہے جو اینٹی پاکستان ہے. ریکگنیشن سے پہلے میرے خیال میں یہ ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ ہے بٹوین رشیا اینڈ طالبان. یو این کی اپنی رپورٹس بھری پڑی ہیں کہ جیسے داعش کا وجود افغانستان کے اندر ہے. نہیں، میرے خیال میں سیریا میں ایک نئی سچویشن تو آ گئی، اس میں سیٹ بیک ایران کو پہنچا. امریکہ کو بھی اسی طرح، مثلا طالبان نے کوئی شکست تھوڑی دی ہے، امریکہ خود رہنا نہیں چاہتا تھا. آپ کے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انہوں نے زنجیریں توڑ دی. اب وہ زنجیریں توڑ دی، اب خود زنجیروں میں بندھے پڑے ہیں. پولیٹیکل فیگرز نے ٹھیک کرنا ہے یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ سب نے مل کے کرنا ہے. سب نے. دیکھیے، ہارڈ اسٹیٹ سے زیادہ آپ اسٹیٹ ود رول آف لا جو ہے وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہوگی. آپ ہر ایشو کو کائنیٹک طریقے سے اگر ڈیل کرنا چاہیں گے تو اس کے نتائج آپ کو مثبت نہیں ملیں گے. یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. اب اگر مسنگ پرسنز ہیں تو یہ ان کا فیملی کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا جو بندہ ہے وہ کہاں ہے. ہماری جو جین زی ہے وہ بہت ہوشیار ہے سر، اور وہ ہوشیار جین زی اس وقت ریاست سے بڑی ناراض ہے. ہاں دیکھیں نا، تو پھر وہ اس لیے یہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جین زی ڈریں اس وقت جب یہ جین زی کھڑی ہو جائے گی تو آپ کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف درانی صاحب. سفیر رہے ہیں مختلف اہم ممالک میں. اگر ہم ان کا ڈپلومیٹک کیریئر کو دیکھیں تو 1986 سے لے کر 2018 تک یہ مختلف ممالک میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے ہیں. اگر میں نام لوں تو نئی دلی، نیو یارک، کابل، تہران اور لندن اہم مقامات ہیں یا اہم ممالک ہیں یا اہم شہر ہیں جہاں پہ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سر انجام دی. اور ہم جب بھی خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ وہ مقامات ہیں جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے اور وہ جو فرنٹ لائن کا ایک ایشو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ سر. یہیں سے شروع کرتے ہیں. کابل میں ظاہر ہے آپ رہے، آپ کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے سفارتکاری کا مختلف ممالک میں، لیکن جب ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے چلے گئے اسحاق ڈار صاحب، لیکن دیر نہیں ہو گئی؟ دیر آئے درست آئے. میرے خیال میں یہ لانگ ڈیو تھا، لیکن بہرحال درمیان میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ وزٹ ڈیلے ہوتا رہا ہے. لیکن یہ اٹس اے گڈ اومن دیٹ ہی از وزٹنگ کابل. تو امید ہے کہ ان کے اس دورے سے کچھ آئس بریکنگ ہوگی اور بعض معاملات
جس کا آپ سمجھیں پولیٹیکل امپیٹس چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو ملے گا. جی. اچھا، تو کیا ایسے معاملات تھے جو ہم سے گڑبڑ ہوئے پچھلے، اگر ہم 2021 کے بعد سے جو رجیم چینج ہوئی ہے آج تک کی صورتحال کو دیکھیں تو؟ ہم سے گڑبڑ تو خیر نہیں ہوئی، لیکن افغانستان میں چینج آ گیا. اس میں اشرف غنی گورنمنٹ کولیپس کر گیا اور طالبان آ گئے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. تو یہ ایک طرح سے ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. اور افغانستان کی جو آرمی تھی اس نے رزسٹ نہیں کیا، وہ بھی میلٹ ڈاؤن ہو گئی، وچ شوڈ کہ افغانستان کے اندر ایک جو سسٹم تھا، سسٹم آف گورننس، وہ اتنا پائیدار نہیں تھا کہ وہ سسٹین کر سکتا. کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کہتے تھے، لیکن وہ جمہوریت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ان کی جو گورننس سسٹم تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ طالبان کا پریشر سسٹین کر سکتا، جبکہ ان کو ایک ورلڈ سپر پاور امریکہ اور ان کے ویسٹرن الائز کی پوری سپورٹ حاصل تھی. لیکن ہم سے غلطی ہے تو یہی ہے کہ ہم افغانستان کے نیبر ہیں اور ہمارا ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بارڈر پہ تقریباً 17 قبائل ہیں جو مشترکہ قبائل ہیں، رہتے ہیں. یہ سچویشن افغانستان کے باقی 5 نیبرز کے ساتھ نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارے بھی باقی 3 نیبرز ہیں، اس میں جو بارڈر کے جہاں تک سچویشن ہے اس میں کوئی مشترکہ قبائل یا ایتنک گروپس ایسے نہیں بستے. تو یہاں پہ یہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے آزادی کے بعد سے. تو اس لیے اس کے اپنے مسائل ہیں. اگر آپ سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے، افغانستان میں مکمل امن بھی آ جائے اور آپ سمجھیں وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں، لیکن یہ جو مشترکہ قبائل جو بارڈر پہ ہیں ان کے درمیان جو ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہ بھی چلتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ٹی ٹی پی کی فعالیت ہے. ٹی ٹی پی نے وہاں پہ اپنے جو ہے گڑھ بنائے ہیں، وہاں پہ ان کو سینکچریز ہیں، وہ اسلحہ کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کی لیڈرشپ افغانستان کے اندر ہے. تو یہ ہمارے لیے، اور پھر وہ وہاں سے حملے کرتے ہیں آ کے پاکستان میں. اور اس میں ایک تشویشناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی فارمیشن ہیں اس میں افغان طالبان بھی شامل ہوتے ہیں، افغان بھی شامل ہوتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں جس میں وہ لوگ یا پکڑے گئے یا مارے گئے. تو یہ بھی ایک سورس آف کنسرن جو افغانستان کے ساتھ ہم ہمیشہ یہ ایشو جو ہے افغان انٹرم گورنمنٹ سے آپ ریز کرتے رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ ایسے صورتحال ہے کہ جس میں قصوروار ٹھہرانا کوئی مناسب لفظ نہیں ہے. اس میں ہم سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اس پورے میس کے جو پچھلے 45 ایئرس ہے. یہ ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نہیں، پاکستان اور افغانستان دونوں. جی. اس میں جو دوسری عالمی قوتیں ہیں ان کو آپ، وہ عالمی قوتیں تو بعد میں آ گئی نا. پہلے فشار تو افغانستان میں آیا نا. پہلے جو چینجز افغانستان میں آئے، پہلے سردار داؤد نے ظاہر شاہ کے رجیم کو، ان کی حکومت کو تختہ الٹ دیا. اس کے بعد پھر سردار داؤد کا تختہ جو ہے کمیونسٹوں نے الٹ دیا. تو اس کے بعد جو ہے سوویٹ ٹروپس آ گئے. تو اس سے جو مہاجر آنا شروع ہو گئے، یہ اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں تھا. ٹھیک ہے، سوویت یونین کو پاکستان نے دعوت نہیں دی تھی کہ آپ تشریف لائیں افغانستان میں، یا افغانوں کو ہم نے دعوت نہیں دی تھی کہ آپ جو آ جائیں، ریفیوجی بن جائیں. اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا، وہ سبسیکوینٹ پاکستانی گورنمنٹس نے اس کو ایفیشینٹلی کیا یا نہیں کیا، وہ ایک اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ. آپ اس میں خامیاں نکال سکتے ہیں، آپ اس کا پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. صحیح، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے؟ بالکل ہے. اصل تو بنیاد افغانستان ہے. افغانستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی ہسٹری میں امن کا پیریڈ صرف ظاہر شاہ کے 40 سال تھے، 1933 سے 73 تک. نہ اس سے پہلے وہاں امن تھا. ہمیشہ وہاں جو ہے پیلسٹرکس تھی، باپ بیٹے کا قاتل تھا، بھائی جو ہے بھائی کو قتل کر رہا تھا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے.
بے شک آپ فرسٹ افغان وار سے آنورڈز لے لو، اگر آپ بہت ریسنٹ ہسٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد جب 1979 میں کمیونسٹ آ گئے، 78 میں کمیونسٹ آ گئے، آنورڈز جب سوویٹس آ گئے، تو وہ ہسٹری ہم سب کو معلوم ہے پچھلے 45 سال میں کیا ہوا. جی سر، آپ کا تو بہت ایک وسیع تجربہ ہے ڈپلومیٹک سچویشن میں اگر میں بات کروں تو، لیکن میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، اور پھر افغانستان کے 2-3 وزٹ میں نے کیے مختلف ادوار میں، حامد کرزئی، دین اس کے بعد اشرف غنی، اور ابھی جب طالبان رجیم چینج ہوا تو کچھ دن وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا رپورٹنگ کے لیے. میں نے ہر اپنے وزٹ میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ایسے ہوا ایسے ہوا، یہ تو خود ان کی ہسٹری ایسی ہے، لیکن افغان ایک عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے 80 کی دہائی کے، مطلب 77 کے بعد کی یا 79 کے بعد کی صورتحال کے لیے. بات یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ گوسپ یہی ہے. وہاں کی لیڈرشپ جو ہے، اگر میں کہوں تو افغانستان کی تباہی کی ذمہ داری ان کی لیڈرشپ پہ ہے. اچھا. ان کی لیڈرشپ آج باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آرام سے ہیں. وہ ملٹی ملینئر ہے، لیکن عوام جو ہے 97% افغان عوام جو ہے وہ پاورٹی سے بلو پاورٹی رہ رہے ہیں. اچھا. تو اس میں وہ پاکستان کا دخل کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا، سوویت یونین کو کیا ہم نے دعوت دی تھی؟ لیکن اب یا وہاں ویسٹرن جو بلاک میں کمیونسٹ کو تھا وہ پاکستان تھوڑی لے کے آیا تھا. لیکن ہمارے دیکھیں نا، ہمارے پشتون نیشنلسٹ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ ویسٹرن بلاک میں چلے گئے اور آپ بھائی امریکہ کے الہی افغانستان بن گئے. خود جو ہے دونوں بلاک سے فائدہ اٹھا رہا تھا. ہمارے نیشنلسٹ دوستوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ امریکیوں اور سوویت یونین دونوں سے وہ فائدے اٹھا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ویسٹرن بلاک سے جانے سے فرق نہیں پڑا. فرق تو یہ ہے کہ وہاں پہ کمیونسٹ تو 60s میں شروع ہو گئے تھے، کیا خلق ہو کیا پرچم ہو. جی. وہ تو 60s سے بلکہ اس سے پہلے کی فعالیت تھی ان کی. لیکن جب 64 کا کانسٹیٹیوشن ظاہر شاہ نے نافذ کیا تو اس وقت ان کو اور کھل کھیلنے کا موقع ملا. اور اس وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کولڈ وار کا پیریڈ تھا، اس میں 2 ہی آئیڈیالوجیز تھیں، یا کیپٹلسٹ تھی یا سوشلسٹ آئیڈیالوجی تھی. تو اس کو ماننے والے جو ہے وہ افغانستان میں بھی موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی. جو خلق پارٹی ہے وہ رورل بیس تھی، موسٹلی پشتون، اور پرچم جو تھی وہ اربن بیس تھی اور موسٹلی نان پشتون تھے. تو یہ تھے، اور پھر ان میں کہنے کو تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اب افغانستان بن گئی، لیکن ان میں اتفاق تو نہیں تھا. دے کوڈنٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. تو ان کے آپس میں ہی نور محمد طارق کو کس نے مارا؟ ود ان دا سسٹم انہی لوگوں نے مارا. پھر حافظ اللہ امین کو کس نے مارا؟ ود ان دا سسٹم مارا گیا. تو یہ اور پھر یہ جو آگے ان کے درمیان وہ کنسالیڈیٹ نہیں کر پائے جو بھی تھا. اور میرے خیال میں افغانستان کی سوسائٹی اس سوشلسٹ سسٹم کو ایبزارب کرنے کے قابل نہیں تھی. ان کے لیے یہ پری میچور تھا، ان کے لیے یہ وقت سے قبل یہ ایک سسٹم تھا جو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. صحیح. اور پھر یقیناً انٹرنیشنل جو ہے ایفرٹس بھی ہوئے. اس میں امریکنس کے لیے ایک سورس آف کنسرن تھا کہ جب سوویت ٹروپس افغانستان میں آ گئے تو ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب ہم افغانستان کو سوویت یونین کا ویٹنام بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 ہمارے فیصلے ہیں نا، ایک تو اس وقت کا ہے 80 کی دہائی کا فیصلہ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے کیا، پھر دوسرا مشرف صاحب نے کیا 9/11 کے وقت کا فیصلہ. آپ ایز اے ایمبیسیڈر، ایک تجربہ کار سفارتکار کے جو کہ ان ملکوں میں کام بھی کر چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے دونوں فیصلے صحیح تھے؟ اس وقت کے لحاظ سے میرے خیال میں ٹھیک تھے. آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں تھے. اس وقت کے لحاظ سے آپ کے پاس آپشنز نہیں تھے، اور ایک اوور ویلمنگ ویو پاکستان کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ اب سوویت یونین افغانستان میں آ گئے تو وہ وہاں پہ نہیں رکے گا.
ان کا ہدف جو ہے وہ وارم واٹرز تک رسائی ہے. جی گرم پانیوں والی جو کہانی ہم بچپن میں تو وہ اور ہم نے تو نہیں, وہ ہمارے انٹلیکچوئلس کی بھی جو ہے یہ رائے تھی, اور انٹرنیشنل رائے بھی یہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس سے چاہے جتنے بھی ہوں, ہمارے جو لیفٹ کے لوگ تھے ان میں جو ہے خوشی کی لہر تھی, لیکن ان کو کچھ زیادہ شاید یہ اس کو اس طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر سکے کہ اس کو آگے کیسے لے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ملک کے اندر ایک فوجی آمریت تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی. ضیاء الحق صاحب 77 میں جب آئے تو ہی واز اے پیرایا انٹرنیشنلی, لیکن سوویت یونین کے آنے کے بعد ہی بیکیم دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی ایک گاڈ گفٹڈ گاڈ سینٹ اپرچونیٹی تھا, تو وہ دوام کر سکے اگلے جو ہے 8-9 سال تک. اوور آل ان کا 11 سال آپ کا مانتے ہیں کہ افغان وار جو ہے وہ ضیاء الحق وار صاحب کے نہیں, دوام یہ سچویشن ضیاء الحق صاحب کے دوام کے سبب بالکل بنی, اس کی بالکل بنی. اور پھر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے, پھر ایک جو ہے سوویت یونین جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین مور دین ملیٹریلی اٹ واز دی اکنامک برڈن وچ کاز دا کولیپس آف سوویت یونین, اور ان کو ودرا کرنے پہ مجبور ہوا افغانستان سے. ورنہ ملیٹریلی ان کو شکست نہیں ہوئی تھی. ان کو جو ہے ان کی سوویت یونین کی جو لائبلٹیز تھیں ایسٹرن یورپ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, لیٹن امریکہ میں, اس نے مجبور کر دیا اس کے جو کولیپس کو, کیونکہ دے ہیڈ اسٹریچڈ ٹو تھن آن دیئر انٹرنیشنل لائبلٹیز. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہی واز دا ڈارلنگ, he became the darling. Earlier he was a pariah. ٹھیک ہے, same happened with General Musharraf. ایگزیکٹلی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, چاہے آپ ایوب کے دور میں بھی چلے جائیں, یہ ویسٹرن بلاک کو یا کہیں یا ویسٹرن کنٹری کو, اور اسپیسیفکلی اگر میں امریکہ کی بات کروں, یہ ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یہ ان کے ڈارلنگس کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ ان کے انٹرسٹ ہیں امریکنس, وہ چاہیں تو وہ ڈکٹیٹر کو ڈارلنگ بنا لیں, نہ چاہیں تو وہ ڈیموکریٹس کو بھی گرا دیں. یہ چیزیں ان کے انٹرسٹ ہیں, وہ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیں وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بہرحال وہ کیپٹلزم کی طرف ویسٹ اورینٹڈ ہے. ہمارے ایلیٹ جو ہیں وہ امریکہ, برطانیہ, کینیڈا میں رچنا بسنا چاہتے ہیں, وہاں رہنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم وہاں دینا چاہتے ہیں. ہماری جو ایلیٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ نے کسی اور ملک میں جانا ہو. ایون بعض یورپین کنٹریز میں بھی وہ نہیں جانا چاہتے, کیونکہ ذہنی طور پہ ایک غلامی تو ہے, وہ جو کالونیل دور کی کالونیل وہ جو ہے مینٹیلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹ میں, خاص کر میں معافی کے ساتھ اور بڑے آئی ایم سیئنگ ود ہیوی ہارٹ, لیکن یہ ہے. اچھا جی, تو وہ اس کے ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہاں, تو اس لیے اب آپ سوویت یونین کوئی تو اس زمانے میں جانا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, نہ چائنا وزٹ کرنا چاہتا تھا. صحیح. اور اگر اب بھی صورتحال ہے, چوائس دیا جائے, ہم اس کمرے میں 4 لوگ ہیں, چاروں کے 4 جو ہیں وہ اگر کسی نے سیر کرنے کو جانا ہو تو وہ کہاں جانا چاہے گا؟ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہم چائنا نہیں جانا چاہیں گے؟ نہیں, ہمارے مزاجوں میں اب اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی ہوں, آپ نے یہ بات کی نا, تو یہ جب یہ دور تھا نا, تو میں کہیں کتاب میں پڑھ رہی تھی کسی ایک جگہ کہ اس دور میں پھر ہماری, چاہے آپ نے تو صرف اشرافیہ کی بات کر لی نا, لیکن انہوں نے کہا کہ 3 ہماری مین ایک قسم کا چلا ملک پہ قابض ہے نا. ایک تو ہو گئی ہمارے فیوڈلز, پھر ہماری ایک مذہبی ایک ایلیٹ بھی ہے جو قابض ہے ملاؤں کی شکل میں, اور تیسری صنعت کار ہے. تو یہ ساری ایسی ایلیٹ ہے کہ جن کا رجحان, جیسے کہ آپ نے کہا, وہ اسی طرف ہے, اور انہوں نے ہر دور میں اپنے مفادات کے مطابق پالیسیاں بنوائیں. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے, یہ ان کے جزیات میں سے ہیں. اچھا, اصل تو ایلیٹ ہے جو رول کر رہا ہے, اس کے قریب انڈسٹریلسٹ بھی ہوگا, اس کے قریب ملا بھی ہوگا,
اس کے قریب جو ہے وہ سیاستدان بھی ہوگا. وہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ مفادات تو بہرحال تھے نا سر، کہ مفادات نہیں تھے کسی نہیں، یہ اور تو جنگ کا حصہ. آپ جزیات کے مفادات جو ہے وہ ملک کے ہوتے ہیں، اور ایلیٹ اس پہ اگر رول کر رہی ہے تو وہ مفادات کو ڈٹرمن کرتی ہے. لوگ جو ہے اس کے خلاف اگر ریوولٹ کرنے اور کامیاب ہو جائیں، وہ بھی اگر منظم ہوں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ انارکی ہے. افغانستان کے اندر انارکی ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ جو منظم آلٹرنیٹ نہیں تھا تو وہ ناکام ہو گئے. کمیونسٹ بھی اسی طرح ناکام ہو گئے. اور کمیونسٹوں نے جو ہے سردار داؤد کے خلاف سازش کی. تو وہ مفادات کن کے تھے؟ وہ کن کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جب تک کمیونسٹ نہیں آئے تھے تو اٹ واز اوکے. سردار داؤد تک اٹ واز آل اوکے. ٹھیک ہے، پشتونستان کا اسٹنٹ تھا، یہ سب کچھ تھا، اس میں ایک متیار بھی پاکستان کے اندر آئے تھے، لیکن وہ ایک ایز رسپانس وہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی تھیں. سو مچ سو کہ بات تو کنفیڈریشن کی ہو رہی تھی پاکستان، ایران، افغانستان کے درمیان. لیکن پھر 77 میں پاکستان میں کو آ گیا، 78 میں افغانستان میں آ گیا، اور 79 فروری میں شاہ ایران کا تختہ ہو گیا. تو ختم ہو گئے. اب جو نئی بساط بچھی ہے تو اس کے مطابق جو اس وقت لوگ رول کر رہے تھے پاکستان میں، انہوں نے وہ پالیسی اڈاپٹ کی. اب اس کے خمیازہ آپ سمجھ لیں تو وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور بھی بنا. ہمارے یعنی بھٹو صاحب کا جانا جو ہے اس کا مین وجہ جو ہے وہ ملک کا نیوکلیر پروگرام تھا. لیکن یہ افغانستان کی وجہ سے امریکنز لک دا ادر وے، تو ہمیں موقع ملا نیوکلیر پاور بننے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جانا نیوکلیر پاور کی وجہ سے تھا؟ جی، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. یہ بات ویسٹ کو پسند نہیں آئی؟ امریکہ اس کے خلاف تھا، نہیں چاہ رہے تھے وہ. لیکن سر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو فرنٹ لائن ہے خیبر پختونخوا اسپیشلی، بلوچستان کی طرف بعد میں جائیں گے، وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایشو ہے. لیکن ہم نے جو 80 کی دہائی میں جو پالیسیاں بنائیں، یہ پتہ نہیں بنائیں، میں مہاجرت کی طرف آتی ہوں، لیکن کیا ہم نے چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھداری کے ساتھ ٹیکل نہیں کیا کہ یہ جو اتنا بڑا انفلکس آیا اس کو ہم ایک تو کنٹرول نہیں کر پائے، اور دوسری اہم بات یہ ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ملک کو منشیات، کلاشنکوف کلچر دے دیا، دہشت گردی کا کلچر دے دیا. دیکھیے جب ایک صورتحال بن گئی جس میں ریفیوجی آ گئے، ہم نے وہ ایک لیسے فیرے ماڈل کے تحت ان کو چھوڑ دیا. اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج دیر واز ایروژن آف رول آف لا ان دا کنٹری. تو گورننس جو ہے اس کو نقصان پہنچا، اور اس کے لیے آپ کو ریفیوجی کے لیے کوئی لا بنانے کی ضرورت. لا آپ کے ایگزسٹ کرتے ہیں ملک میں. آپ نے اب ایک ان یوزول سچویشن اگر ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو اسی کے مطابق ٹیکل کرنا تھا، اور وہ ہوئے شروع میں، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی اسسٹنس بھی شامل تھی. UNHCR واز کوائٹ ایکٹیو، اور ایک پوائنٹ آف ٹائم میں تو تقریباً 4.5 ملین ریفیوجیز پاکستان میں تھے، اور UNHCR بھی تھا. اور پھر ہمارے ہاں افغان ریفیوجی آرگنائزیشن تھی، وہ بھی بڑی فعال تھی، ایکٹیو تھی، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اس کے فنڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ریفیوجی تو اوور آل ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اس وقت افغانز ہیں ہو آر اسٹیئنگ ان پاکستان بٹ دے ڈونٹ انجوائے دا ریفیوجی اسٹیٹس. UNHCR سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان سے پوچھیے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے افغان ریفیوجیز ہیں، تو وہ آپ کو فگر نہیں بتا سکیں، شاید 1000 ریفیوجی بھی نہیں. یہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز پی آر یا جو ACC جو ابھی جن کو بھیجا گیا، یہ ریفیوجی اسٹیٹس کے لوگ نہیں تھے، یہ یہاں رہ رہے تھے. ان کو جو ہے ایک آپ نے وہ فیسلٹیز دی ہوئی تھی کہ دے کین اوپن دیئر بینک اکاؤنٹ. جو PR کارڈ ہولڈر ہیں ان کے بچے اسکول جا سکتے تھے، دے کوڈ اویل ہیلتھ فیسلٹیز. لیکن ریفیوجی اس میں ڈیفینیشن نہیں ہے، اور ان کا جو بھیجنا ہے وہ بھی آپ قانونی طور پہ پاکستان حق بجانب ہوگا.
ہاں اس میں بعض انسانی مسائل آ سکتے ہیں کہ تھرڈ جنریشن یہاں ہیں، انہوں نے افغانستان دیکھا نہیں، ان بچوں نے، ان کا جو ہے وہ ان کے لیے ایک ہیومینیٹیرین پرابلم ہو سکتا ہے، وہ ایک قطع نظر. لیکن جب آپ قانون کی بات کریں گے تو اس میں پاکستان حق بجانب ہوگا ان کو ان کے ملک میں بھیجنے کے لیے. اور پھر ایک اور اہم دلیل جس کو ریفیوجی کو واپس یا جو افغان نیشنل واپس بھیجنے کی، وہ افغانستان کی سیکورٹی سچویشنز. طالبان کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہے، اور اس کو ایکنالج جو ہے یو این بھی کرتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کرتی ہے کہ دیر از پیس ان افغانستان. سو دیٹ شوڈ بی دا بگیسٹ پل فیکٹر فار دا ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کرنا ہے کہ ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ افغانستان میں ریہیبلیٹیٹ ہو سکیں. اس میں افغانستان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. تو طالبان رجیم کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور ان کو انفیکٹ اس معاملے میں انٹرنیشنل اپیل لانچ کرنی چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان سے جائیں ان کے لیے ایک انٹرنیشنل اپیل تھرو UNHCR ہونی چاہیے تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرایا جا سکے. ٹھیک ہے، آپ نے ایران میں وقت گزارا اور آپ یقیناً یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. انہوں نے افغان مہاجروں کو کس طرح ڈیل کیا؟ انہوں نے بائی اینڈ لارج تو انہوں نے اپنی اکانومی کا حصہ بنایا. مثلا وہاں پہ جو کنسٹرکشن ورک ہے یا بڑے شہروں میں جو سینیٹیشن ہے وہ افغان نیشنلز کرتے ہیں. ان کا ریفیوجی اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے وہ اس میں مختلف آ رہا ہیں، لیکن اوور ویلمنگلی ایران افغان نیشنلز کو ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے. اچھا. اور جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ ورک پرمٹ کینسل کر دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو واپس جانا پڑتا ہے اپنے ملک میں. ابھی بھی ہم جب کہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی 9 لاکھ سے زیادہ وہ واپس بھیجے گئے ہیں. ایران سے تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افغانستان واپس بھیجے جا چکے ہیں، لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں شور شرابہ ہے. وہ نیچرل ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ وہ کامن ایتھنیسٹی نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے. اور وہ میں معافی چاہوں گی معذرت کے ساتھ، کچھ سننے والوں کو شاید یہ برا لگے، لیکن میں نے کہا کہ میں چونکہ جب ہم جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ تو پبلک فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران کے بارے میں ان کی نفرت نہیں ہے، ہمارے بارے میں نفرت کیوں ہے؟ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا. نہیں، ایران کے بارے میں ان کے رائے اتنی منفی نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں یہ موضوع جو ہے یہ بھی بحث طلب ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے. وہ ان کے ایران کے بارے میں بھی ان کی گرجز ہیں، اور پاکستان کے بارے میں بھی ہیں. وہ ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاکستان میں اوور ویلمنگلی لوگ اینٹی امریکن جذبات رکھتے ہیں، لیکن موقع ملے تو سب ادھر جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اسی طرح افغانستان کے اندر موقع ملے تو سب پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہاں آ کے پھر وہ کوشش کرتے ہیں باقی دنیا میں چلے جائیں. میں تو کمپیریزن کر رہی ہوں نا، اس وقت تقریباً 2 ملک ہیں. نہیں، آپ کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہر سچویشن مختلف ہے. اچھا. جی ہاں. پاکستان کے ساتھ جو ہے سمبائوٹک ریلیشن شپ جو ایران کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. اچھا. جی. ایک جب بحث ہوتی ہے مختلف کانفرنسز میں، مختلف مباحثوں میں، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے جب اب مہاجرت کے قانون کے حوالے سے جو بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جنیوا کنونشن تھا اس کے بھی ہم سگنیٹری نہیں رہے، پھر اس کے بعد 1967 ہے شاید مہاجرت پروٹوکول کی جو بات ہوتی ہے. نو 61. اوکے. تو ہم کیوں سگنیٹری نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں. ہم NPT کے بھی سگنیٹری نہیں ہیں. نہیں، کوئی وجہ تو ہوگی. نہیں ہے. وہ تو میں اس کے وجہ سر آپ تو اتنے اہم عہدوں پر ہے نا. نہیں، میں ہوں، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. میرا قصور نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے. جی. اور نہ میں اس معاملے میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا کہ آپ سائن کریں. کیوں؟ اچھا. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ریفیوجی کنونشن ہے اس پہ پورا عمل کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ جی. ابھی تک تو پورا عمل ہوتا رہا ہے. اب ریفیوجی افغانستان ریفیوجی نہیں ہے. UNHCR کا نامنل رول رہ گیا ہے. ٹھیک ہے.
جی تو اس لیے یا تو UNHCR بتائے کہ انہوں نے ان کے پاس کتنے ریفیوجیز ہیں، ٹھیک، انہوں نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کمال دکھایا. یہ سوال آپ کو UNHCR سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ اگر بات کرتے ہیں کہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں تو انہوں نے اس پہ کتنا عمل کیا، انہوں نے ریہیبلیٹیشن کے لیے کتنے کام کیے. اچھا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیوں سگنیٹری نہیں ہیں، یا ہم نے اپنے لیے قوانین کیوں نہیں بنائے، جبکہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے مہاجروں کو اپنے ساتھ پالا پوسا بڑا کیا، ان کو 3-4 مطلب، بلکہ اس دن میں بارڈر پر کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھی تو ایک بچہ مجھے ملا، نوجوان، تو اس کے ساتھ بھی ایک بچہ تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ میرا والد ہے، ٹھیک ہے، کنڑ سے یہ آیا تھا ضیاء صاحب کے زمانے میں. پھر اس کے بعد جب روس کی فوجیں آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں یہاں پہ پیدا ہوا، میرا بیٹا یہاں پہ پیدا ہوا، میں نے آج تک افغانستان نہیں دیکھا، اور اب یہ بھی رو رہا ہے، میں بھی رو رہا ہوں، ہم کدھر جائیں؟ ہاں یہ آئی فلی سمپتھائز. تو یہ یہ ہے تو یہ پالیسی نہیں، یہ پالیسی تو یہ سوال تو اب پھر آپ انٹیریئر منسٹر سے کریں. آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ، کیونکہ اس میں آپ کو یہ ہیومینیٹیرین آسپیکٹ تو دیکھنا پڑے گا. ہے نا. جی. اور پاکستان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ 1951 ہے، تو اس کے تحت جو آرٹیکل 4 ہے، آپ جو بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے سٹیزن شپ کا. ہے نا. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، یورپین میں، ابھی ایلیٹ کی بات کر رہے تھے، اب تو ایلیٹ کی بات نہیں رہی، اب تو میرا اس کمرے میں 5 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں، جو بھی حالات ہے، کسی ملک کا بھی کہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ جو 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں کہ ان کو اب یہاں کی سٹیزن شپ دے دی جائے؟ ہے وہ، میں خیال میں اس میں ان کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے تھا انٹیریئر منسٹری کو، کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں اس کو کم از کم اپنے ہی قوانین کو دیکھ لیں، ان کو ہی رسپیکٹ کر لیں جو سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت آپ نے، یا پھر آپ ایکٹ کو تبدیل کر دیں کہ آپ جو یہاں پیدا ہوگا اس کا برتھ رائٹ نہیں ہے. جی. آپ تو ماشاء اللہ ایک اتنا زبردست ریسرچ ہے، چلو ادارہ چلاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ تھنک ٹینک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ لوگ تھوڑا سا مشورہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں آج کل لکھا ڈسکس ہوا ہے، ہوتے؟ اگر آپ پڑھنے کی زحمت کریں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ چیزیں پھر پالیسی میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی نا. دیکھیے تھنک ٹینک جو ہے کین ٹیک دا ہارس ٹو واٹر، اٹ کانٹ میک اٹ ڈرنک. یا ٹھیک ہے یو رائٹ. جی. تو ہمارا کام جو ہے وہ بتا دینا ہے، باقی ان کی مرضی، جو صاحب اقتدار ہیں ان کو کرنا چاہیے. اچھا. آپ چونکہ ایک وسیع تجربے کے ساتھ سفارتکاری کرتے رہے ہیں، اہم پوسٹوں پر رہے ہیں، تو مجھے لگا تھا کہ شاید چیزوں کو کہاں ہمیں تھوڑی سی کمیاں رہ گئی ہیں یا مسئلے رہ گئے. میں نے کہا نا فلنگ دا بلینکس، اب ان کو پر کر لینا چاہیے نا. یہ رجیم چینج ہوا، ہمیں ہی بلا کر جرنلسٹوں کو بریفنگز دی گئی کہ نہیں اب ہم مطمئن ہیں کہ جو رجیم چینج ہوا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر 1 سال بعد مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ پھر آپ ان سے سوال کیجیے. یہ تو ان کی جو عقل ہے یا ان کے پاس جو اس وقت انپٹس ہوں گے اس کے مطابق انہیں کیا ہوگا. میرے خیال میں اب دوبارہ سوال کرنا چاہیے. دوبارہ سوال کریں. انہیں سے کرنا چاہیے. اچھا، آپ نہیں دینا چاہتے اس کا نہیں، جواب؟ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل بیکاز آئی ڈڈ ناٹ سے دیٹ. میرے نزدیک تو جو افغانستان میں جو سچویشن ہے وہ یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. آپ اس کے اندر جو ہے یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو مینیج یور افیئرز ود افغانستان. اچھا. ہاں، اس کے اندر جو ہے وہ صدقے واری جانے والی سچویشن نہ لائیں، ایموشنل نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ آپ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ڈیل کریں اور رول آف لا اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ نہ ہمارے پاکستانیوں کو کوئی شکایت ہو اور نہ باہر آنے والے جو ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں، اس ایروژن آف رول آف لا کا. اوکے. اب مجھے پتہ ہے کہ پچھلے سال جو لوگ ڈپورٹ کیے گئے تھے ان میں سے کافی لوگ واپس آ گئے.
وہ کیسے آ گئے؟ اس لیے کہ ہمارے جو لوگ ذمہ دار ہیں امیگریشن کے، وہ انہوں نے دے لک دا ادر وے، اور اس میں ہمارے کرپٹ آفیشلز بھی ہیں، تو وہ ان کو آنے جانے دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کو بھی بہتر ٹھیک کرنا ہے. سر، یہ گھر کو بہتر ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کی تھی نواز شریف صاحب نے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہاؤس ان آرڈر ہمیں کرنا چاہیے. اور کرنے میں بڑا ان کے پاس اقتدار رہا تو انہوں نے کیا کمال دکھایا. یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ لوگ باتیں کر لیتے لیکن جب عمل کرنے پہ آتا ہے تو پھر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اچھا، یہی پرابلم ہے کہ ہم آج جو ہے وی آر فیسنگ دا میوزک. ہاں، لیکن لوگ تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں نا کہ ان بیچاروں کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا پورا. تو پھر نہ آئیں اقتدار میں. ان سے کسی نے ہاتھ پاؤں تھوڑی جوڑیں کہ آپ تشریف لیں. تو چیزوں کو چلانے کے لیے، بہتری کی طرف لے جانے کے لیے آپ دیکھیے کو پھر جگہ تو نہیں چھوڑنی نا. نہیں بھائی یہی ہے نا، میں اسی جگہ تو لیے نہیں چھوڑ سکتے چھوڑ نا. دیں نا ان کو کہیں کہ اگر سیاست واقعی کرنی ہے تو صحیح سیاست کیجیے. ڈکٹیٹروں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. رول بیسڈ نہیں، وہ خود ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے. یہ کہ کیا کلیم کرتے ہیں آپ؟ ہمارے جو ہے رائٹ فرام زیڈ اے بھٹو ڈاؤن دا لائن ٹو عمران خان، دے آر آل کریشن آف ڈکٹیٹرز اور اسٹیبلشمنٹ. کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پھر سیاستدان نہیں پنپ رہا؟ یہ دیٹ شوڈ بی آسکڈ ٹو دا پولیٹیشینس. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دے ہیو دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ، اور وہ اپنے جو تنگ نظری کے نظرے وہ کی وجہ سے وہ صرف اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے ہیں. اسی لیے پھنس جاتے ہیں. آف کورس. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے خطے کی، آپ اس میں پاکستان کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان ایک بہرحال ایک ایٹامک پاور ہے، ایک مضبوط ملک ہے. یہ جو ہم نے بات کی اب تک، اس کا تعلق ملک کی انٹرنل پالیٹکس سے، اس پہ آپ کے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن وین اٹ کمس ٹو پاکستان ریلیشن شپ ان دا نیبرہڈ اور باقی دنیا ہے، تو پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے، وہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے کین پلے اے ویری وائٹل رول فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. اور اس میں افغانستان کے اندر پیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں یقیناً پاکستان کا ایک اہم رول ہے. اور اس کے بعد جو خطے کی آپ جب بات کرو گے تو اس میں اس وقت بہرحال ایک کمپیریٹیو پیس ایگزسٹ کرتا ہے افغانستان میں بھی، اور پاکستان کے اندر بھی. یہ جو ہے آئی ایم ناٹ سو ورڈ ود ٹی ٹی پی، کیونکہ اس کو بہرحال دے آر آن دا رن. وہ ٹی ٹی پی ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی گورننگ اسپیسز ہیں. ٹی ٹی پی اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. تو اور نہ وہ ٹی ٹی پی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہو لوگوں کی، وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، انہوں نے وہ اپنے پالیسی تھرو دا بیرل آف دا گن چلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ان کا نیریٹو بائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، دیر آر فیو. اور یہ ایک ہمارے لیے اریٹنٹ تو پیدا کر سکتے ہیں، ایک نوئسنس پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کامیاب وہ نہیں ہوں گے. ایک اسٹیٹ ہے، دی کی ناٹ فائٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ. یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. انہوں نے پہلے بھی کوشش کی 2007، 8، 9، پھر بھاگتے رہے. یہ وہی طالبان ہے جو اس وقت افغانستان میں، یہ اشرف غنی کی جیل میں تھے. طالبان جب آ گئے تو رہا کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کوشش کی ہے، لیکن ان کو دے آر رننگ فار دیئر لائف. آپ نے کہا کہ انہوں نے رہا کر دیا. کیا ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تھا کہ جب طالبان رجیم چینج ہو رہی تھی، ہم تو کتنے مطلب پچھلے 1 سال نہ کہوں تو 8 مہینے سے رپورٹنگ کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی صرف کابل میں ڈائریکٹ تو نہیں آ گئے تھے نا، چیز تو چل رہی تھی. تو ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا کہ اگر یہ ہو تو پھر یہ تو ہوگا.
نہیں یہ ایسا میرے خیال میں یہ ٹی ٹی پی جو ہے واز ناٹ آن دا پرائرٹی، کہ وہ لوگ، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس صحیح اسٹیٹسٹکس تھے کہ کتنے لوگ جیل میں ہیں. اچھا، ہمارے پاس نہیں تھے کیونکہ ہم تو نہیں بات. ایون ادھر بھی نہیں، افغان طالبان کو بھی نہیں پتا تھا. اچھا، یہ جو باتیں ہو رہی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں کہ بھائی اتنے ہیں تو پھر ان کو 40,000 ہیں تو فیملیز کے ساتھ اتنے ہیں تو فوڈ نہیں نہیں، سولجر اتنے ہیں. 5,000 سے زیادہ، 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، باقی فیملیز ملا کے 50-60 ہزار بنتے ہیں. جی وہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہوتا رہا ہے تاریخی طور پہ. جب یہ لوگ بھاگے تو اپنی فیملیز کے ساتھ ہی بھاگے ہیں، جی ادھر پناہ لیا. تو افغانستان پاکستان کے درمیان یہ پناہ دینے کا سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں لوگ جب مصیبت میں آئے تھے تو ان کو یہاں ریفیوجی کا ملا، اس میں پاکستان کا دخل نہیں تھا انہیں. لیکن یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو پراپ اپ کرنے میں افغان ریجیمز کا دخل ضرور رہا ہے. اچھا اور اس میں افغان طالبان بھی شامل ہیں جو اب ٹی ٹی پی کو، جنہوں نے جس طرح سے شیلٹر دیا ہے، جس طرح سے ان کو اسلحہ لے کے گھومنے کی آزادی ہے، ان کے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہاں پہ آزادی ہے گھومنے پھرنے کی اور اپنے جو اسکیمز بنانے کی، پاکستان پہ حملہ کرنے کی، وہ چیزیں ہیں. تو یہ بھی ایک سورس آف کنسرن ہے جو کہ امید ہے ڈار صاحب کے وزٹ میں یہ باتیں سامنے آئیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو اس وقت ایک فری ہیون بنی ہوئی ہے، کیا ہمارے بھی تو ٹرائبل ایریاز اسی طرح کے دہشت گردوں کے لیے فری ہیونز بنے ہوئے تھے؟ عربس تھے، ازبک تھے، کون کون چیچنس تھے. تو یہ تو پھر ایروژن آف رول آف لا تھا نا. اب اگر افغان طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے ہیو کمپلیٹ سوے اوور افغان افیئرس، تو پھر ان کو قابو کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے یہاں اگر لوگ ایسے کر رہے تھے اور حکومت کا کنٹرول نہیں تھا تو دیٹ شوز بیڈ گورننس، جو ہمارے یہاں بیڈ گورننس رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو کسی مقصد کے تحت، یا نہیں ان کے واقعی کنٹرول میں نہیں ہے؟ دونوں باتیں. اس میں افغان طالبان کا ایک گروہ ہے جو اینٹی پاکستان ہے، اچھا اور ایک گروہ ہے جو پاکستان دوستی بھی ہے لیکن وہ ان حالات پہ قابو نہیں پا سکتے. پھر جو ہے وہ گورننس ایشوز بھی ہیں افغانستان کے اندر. طالبان کے پاس ان کو گورننس کے بھی اتنا تجربہ نہیں ہے. اچھا تو یہ صرف کوڑے مارنے سے اور سمری ایکسیکیوشن سے بات نہیں بنتی ہے. انہیں اپنی جو رٹ ہے وہ مضبوط کرنی ہوگی. ہاں مطلب ایک جو گورننس جس کو ایک نارمل گورننس کہتے ہیں، وہ ابھی آنے میں وقت لگے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رشین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کا وہ جو ٹیررسٹ کا سٹیٹس تھا اس سے تھوڑا سا ہٹے ہیں، اس لسٹ سے نکالا ہے، تو کیا یہ ریکگنیشن کی طرف ایک قدم ہے؟ ریکگنیشن سے پہلے میرے خیال میں یہ ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ ہے بٹوین رشیا اینڈ طالبان. اچھا میرے خیال میں تو بہرحال اگر یہ افغان طالبان جو ہیں وہ ذرا احساس کریں تو ان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے پورے خطے میں بشمول پاکستان. تو یہ اب ان پہ ہے، یہ ان کی کتنی سیاسی بصیرت وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی امن کو قائم رکھ سکتے ہیں اور خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے اس میں بھی رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو مسلسل پاکستان پر الزام ہی لگائے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، داعش والا جو مسئلہ ہوا تو ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دے دیا کہ جناب یہ تو تربت میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ طالبان جو ہے وہ سچ کی طرف آئیں گے، اور وہ جس طرح کے اسلامک آئیڈیالوجی کو پلیٹ کرتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیکٹس ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرو یا ہمیں نہیں، مردد بات یہ کرو؟ کہ اس طرح سے نہیں ہونے والا. ان کو یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ناسمجھی ہے
سفارتی سیاسی ناسمجھی کہا جا سکتا ہے. وہ پاکستان پہ الزام کیا دیتے ہیں؟ یو این کی اپنی رپورٹس بھری پڑی ہیں کہ جیسے داعش کا وجود افغانستان کے اندر ہے، داعش کے اصل سینٹرز افغانستان کے اندر ہیں. ٹی ٹی پی جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے اس وقت افغانستان میں. یہ یو این کی رپورٹس. تو اب میں اس معاملے میں اگر وہ یہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ کچھ کہیں گے یا پاکستان پہ الزام تراشی کریں گے تو اس کا تو پھر ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. سر اگر میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ رشیا کی جہاں میں نے بات کی وہاں ابھی تھوڑے بلکہ یہی 17 تاریخ کو امیر قطر نے بھی ماسکو کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے ایک بڑی عجیب سی وہاں پہ بات کی کہ یہ جو پریزیڈنٹ آئے ہیں سیریا میں ان کے متعلق کہا کہ سیریاز نیو لیڈر از کین ٹو بلڈ ٹائز ود دا ماسکو. یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں اور پھر مڈل ایسٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے اس خطے میں پھر کوئی نیا چیز ہونے والی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں سیریا میں ایک نئی سچویشن تو آ گئی. اس میں سیٹ بیک ایران کو پہنچا لیکن رشیا کے جو بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے اور ان کو بشار الاسد کو ماسکو نہیں پناہ دی. جی. تو ایک طرح سے ایک سیریا کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت تھی، انرسٹ تھا، اس میں تو اسٹیبلٹی آئی لیکن اس میں بڑے کویشچنز موجود ہیں. اچھا. اس میں مثلا اسرائیل کو موقع ملا کہ وہ گولان ہائٹس کے اور علاقوں پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا. اس میں پھر یہ کہ امریکہ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ داعش، ایک طرف تو داعش کہتے ہیں، دوسرا یہ خود داعش کے ممبر رہے ہیں وہ اب جو ہے جولانی، اب تو ان کا نام جو ہے احمد اللہ شارع ہو گیا. جی، شرح جو ہیں وہ اب وہ اس کے ہیڈ ہیں. تو یہ بڑے سوالات ہیں اس معاملے میں. پھر ہمیں اس میں تو وہ قطر کے امیر کا وہاں دورہ، وہ تو ان کے اپنی وہ فعال ہیں ریجنل پولیٹکس میں اور پھر قطر نے بڑا مثبت رول ادا کیا ہے میڈیشن میں. قطر جو ہے امریکہ کے جو مفادات ہیں کابل میں وہ بھی ان کو قطر کی ایمبیسی لک آفٹر کرتی ہے. پھر دوحہ بذات خود ایک سینٹر رہا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور ابھی بھی تقریباً کوئی 16 ممالک ہیں جن کا کانٹیکٹ طالبان سے دوحہ میں ہے، وہ بجائے کابل کے. تو اس لیے میرے خیال میں قطر کے امیر کا دورہ اہم ہے اور امید ہے اس میں جو رشیا وہ مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں بھی اور افغانستان کے کانٹیکس میں بھی اس کا مثبت رول ہوگا. اگر اسرائیل اور ایران کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور امپیکٹ کیا ہوگا؟ اسرائیل ایران کے کانٹیکس میں تو میرے خیال میں ایران ہمارا نیبر ہے، برادر ملک ہے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور میرے خیال میں نہیں چھوڑیں گے. امپیکٹ آئے گا ہم پہ؟ وہ تو یقیناً اگر وہ جنگی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ تو پڑے گا. اس میں تو صرف پاکستانی نہیں، تمام نیبرہڈ پہ پڑے گا. اچھا میں اس صورتحال کو دیکھ رہی تھی نا، یہ رشیا والی، تو پتہ نہیں کیوں مجھے آپ نے اشارہ بھی دیا کہ وہ تو خود القاعدہ، پہلے داعش پھر القاعدہ، یہ سارا کچھ رہا ہے. تو مجھے بڑی اس میں مماثلت سی لگی ہے. پتہ نہیں ٹھیک ہے وہ مماثلت یہ نہیں ہے کابل کی اور اس کی کہ اشرف غنی بھی آپ ہی کا بندہ تھا اور وہ ایسے کر کے چلا جاتا ہے اور پھر یہ آ جاتے ہیں ادھر، یہ بھی آپ ہی کا بندہ تھا آپ نے کہا، اور پھر وہ بشار الاسد کی بات کر رہی ہوں اور دوسرا آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو بھی. لیکن اس درمیان ایسے نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بھی تو ہو رہے تھے نا، اس کے بھی جو ہے نتائج تھے. امریکہ کو بھی اسی طرح مثلا طالبان نے کوئی شکست تھوڑی دی ہے، امریکہ خود رہنا نہیں چاہتا تھا. ورنہ امریکہ اگر ان کو ٹیکل کرنا چاہتا تو وہ چن چن کے ہر طالب کو مار دیتا ہے. جیسے کہ انہوں نے اختر منصور ملا ہیبت اللہ سے پہلے تھے، ان کو ایسے مارا کہ ان کے ڈرائیور کو پتہ بھی وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا.
تو امریکہ لیکن رہنا نہیں چاہتا تھا. لیکن ہاں ہم زیب داستان کے لیے کہتے رہیں, ہم نسیم حجازی کے ناولوں کی طرح جو ہے وہ ان کو یولوجائز کرتے رہیں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد طالبان جو ہے وہ آ گئے ہیں, لیکن ملک کے اندر غربت افلاس اور بڑھ گئی ہے. آپ نے کہا کہ نسیم حجازی کے ناولوں کی طرح, ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ان کے ڈرامے لگا کرتے تھے, لیکن آپ کے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انہوں نے زنجیریں توڑ دیں, اور ایک وزیر دفاع تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتیں تمہاری اور یہ ہمارا. اور یہ دیکھیے نا, یہ تو اب ظاہر جذباتی پن ہے, یہ اس کو تو میں ذمہ وار نہیں ہوں, لیکن یقیناً یہ میچورٹی کی غماز نہیں ہے. ہم کیوں اتنا ہیرو بناتے رہے ان کو؟ کون؟ ہم پاکستان, مطلب آپ کا آپ وزیر ان سے پوچھیے, اس میں تو میں I don't subscribe to that. بہرحال جنہوں نے کیا, سر آپ ان I کے think ساتھ that question need to be asked to them. سر آپ ان کے آپ نہیں, اتنے اہم پوسٹوں پر ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ہوں گے نا, نہیں, آپ کہ لوگ یہ بھی تو, مینٹالٹی کیا ہے. آپ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہی اب جو عمران ہے خان سوال, صاحب یہ سوال آپ لوگ کیجئے کہ وہ انہوں نے کیوں کیے. اب وہ زنجیریں توڑ دی, اب خود زنجیروں میں بندھے پڑے ہیں. ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, ریاست پاکستان کے لیے. کون؟ پڑوس. نہیں, یہ رہے گا. یہ آپ اس لیے کہ یہ اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ ایوری تھنگ وڈ بی ہانکی ڈوری طالبان کے آنے کے بعد, یا طالبان اگر آپ سے وہ کر بھی لیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. مسائل جو ہے وہ موجود ہیں. اس میں ہمارے ہاں جو بیڈ گورننس ہے اس کا بھی بڑا دخل ہے, لیک آف رول آف لا ہے اس کا بہت دخل ہے. یہ میں تکرار لیک آف رول آف لا میں تقریباً اپنی ہر بات چیت میں کرتا ہوں, اور آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ تو اس کو پولیٹیکل فگرز نے ٹھیک کرنا ہے یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ سب نے مل کے کرنا ہے. سب نے کرنا. تو ابھی جو ہم نے ہارٹ اسٹیٹ کا ایک امپریشن دیا ہے, کیا یہ اسی کی طرف ہے جانے کے لیے؟ دیکھیے, ہارٹ اسٹیٹ سے زیادہ آپ اسٹیٹ ود رول آف لا جو ہے وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہوگی. اچھا, ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کا وہ بات نہیں کرنی چاہیے, اس سے ایک نہیں, وہ ٹھیک ہے, نیگیٹو ہر کوئی امپریشن. اپنی ایک ٹرمینالوجی ایجاد کر دیتا ہے, لیکن میرے نزدیک اسٹیٹ ود رول آف لا جو ہے کین آلویز پراسپر اینڈ کین آلویز اسٹینڈ آؤٹ. تو آخر میں اگر آپ سے بلوچستان پر ختم کرنا چاہوں کہ مسئلہ تو وہی ہوا نا, کہ ہمارا تو خیر ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے نا, پختونخوا کا, لیکن بلوچستان کا تو ایک بہت ڈفرینٹ مسئلہ ہے. وہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے, لیکن اس کو بھی ہم نے بگاڑ دیا. اب 2 جگہ جو ہے 2 صوبے آگ میں جل رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک عجیب سی صورتحال ہے نا. ہم نے اسی سے نمٹنے کے لیے کہا کہ ٹی ٹی پی ہو یا چاہے بی ایل اے ہو یا یہ ہارڈ اسٹیٹ کی ایک جو بات ہوئی, تو یہ کیا اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے؟ دیکھیے, آپ کو اس طرح کی صورتحال میں آپ کو لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ اعتماد آپ جو جینوئن لوگ ہیں ان سے ہی حاصل کر سکتے ہیں, اور جو جینوئن ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ آگے لائیے ان کے ذریعے بھی. کیونکہ میرے نزدیک جتنے بھی ہمارے یعنی بلوچستان کے اگر ہم فوکس کر لیں تو جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو آگے لائیں. وہ ذمہ داری لیں گے ملک کے اندر سیاسی جو صوبے کے اندر سیاسی استحکام کے لیے, اور وہ ہی اس معاملے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. آپ ہر ایشو کو کائنیٹک طریقے سے اگر ڈیل کرنا چاہیں گے تو اس کے نتائج آپ کو مثبت نہیں ملیں گے. یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایسا سیاست میں کبھی نہیں ہوتی. اس میں وہ پروسیسز ہیں, چلتے ہیں, پھر وہ ایک جگہ پہ آ کے جب میچور ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کر. پرانے دیکھیں جو اہم نیشنل سیاستدان ہیں, مینگل صاحب ہو گئے, یہ تو سارے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, ناراض ہیں تو ان کو منائیں, ان سے بات چیت کریں.
وہ ناراضگی کا مطلب یہی ہے کہ ان کو منایا جائے. ہاں جی تو وہ تو I'm sure اس میں لیکن درانی صاحب میں جب اسلام آباد سے آنے والی پریس کانفرنس سے دیکھتی ہوں یا پھر جو ابھی موجودہ بلوچستان کی حکومت ہے ان کی پریس کانفرنس سے دیکھتی ہوں تو ان کا تو لہجہ بہت ہارڈ ہوتا ہے, ہارڈ لہجوں کے ساتھ. تو یہ آپ سوال آپ ان سے کیجیے. میں تو آپ کو میری جو سمجھ ہے وہ میرے نزدیک سیاسی مسئلہ ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کریں, اور جہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. اب اگر مسنگ پرسنز ہیں تو یہ ان کا فیملی کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا جو بندہ ہے وہ کہاں ہے. اگر اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ صوبے کی اوور آل سیکورٹی سچویشن کو اور خراب کرتی ہے. اور خصوصاً اس صورت میں کہ جب آپ کے ساتھ لگے ہوئے بارڈر کے دونوں چاہے ایران ہے چاہے افغانستان ہے وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں. آپ نے دیکھا نا ابھی ہمیں جو ہے ہمارے لوگوں کو ایران میں کسی نے قتل کر دیا, وہ بھی ایک عجیب سی گتھی ہے. کبھی پنجابی مزدوروں کو قتل کیا جا رہا ہے, تو یہ اپنے لوگ تو نہیں مار رہے ہوں گے نا. انفارچونیٹ ہے, اس لیے اس میں اٹس آل دا مور نیسسری کہ وی شوڈ فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن ٹو دا پرابلم. اس کو صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز یا کائنیٹک میجرز سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں. حل ضرور کائنیٹک مینز یوز کرنے چاہیے کرمنلز کے خلاف جہاں آپ کو موقع ملے, لیکن اس کا اوور آل حل جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اور وہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ آگے آئیں اور اپنا رول پلے کریں. آخر میں جاتے جاتے امریکہ چلا گیا ہے یا ابھی بھی ہے ادھر پڑوس سے؟ نہیں, امریکہ تو ساری دنیا کا نیبر ہے تو وہ چلا تو نہیں جائے گا, لیکن فی الحال انہوں نے اس خطے سے تھوڑی رخصتی لی ہوئی ہے, چھٹی کی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں اور مصروف ہے؟ جی بالکل. ان کے مفادات نہیں رہے یہاں پر؟ نہیں, مفادات اپنی جگہ موجود ہیں لیکن وہ ابھی اٹس آن ہولڈ آئی تھنک. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ابھی بھی اتنی امپورٹنس ہے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے؟ بات ایک اس طرح کا کرائسس تو نہیں ہے, تو اس لیے ہماری امپورٹنس بھی ویسی نہیں ہے. ویسی نہیں ہے. اگلے آنے والے 10 سالوں میں آپ اس سارے خطے میں کیا ایسی مین ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ میں کل کا نہیں بتا سکتا ہوں, آپ مجھے اگلے 10 سر سالوں آپ لوگ اتنے تجربہ کار ہیں, وہ ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگلے بندے کہ افغان کا ایکسپرٹیز, افغانستان کی ایکسپرٹیز جو ہے کوئی کلیم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہاں اتنی وولٹائل سچویشن ہے, انپریڈکٹیبل سچویشن ہے. افغانز جو ہیں وہ ان کے گروپس اتنے انپریڈکٹیبل ہیں, تو اس کے بارے میں اس قسم کی یعنی حتمی بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یس, یہ اس وقت اٹس اے وولٹائل سچویشن. ہمارا اوور آل زیادہ بڑا مسئلہ نہیں, ہمارا اقتصادی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اچھا ہاں, وہ ایسا نہیں ہے وہ اس کے تو, لیکن شرط یہ ہے کہ گڈ گورننس آئے. تو پاکستان کے پوٹینشیل بھی ہے, لوگوں میں ٹیلنٹ بھی ہے, اور طاقتور ملک بھی ہے. سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا نا, بس وہ پچھلے 3 سال سے دیکھیں نا. آ جائے گا. اس میں لوگوں میں احساس جتنا بڑھتا جائے گا, اویئرنیس ہے. اس وقت اس ڈے اینڈ ایج میں آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں. آپ یو کانٹ بی کلیور بائی ہاف. اس لیے ہمارے, اور ہم اس وقت ہماری جو جینزی ہے وہ بہت ہوشیار ہے سر, اور وہ ہوشیار جنزی اس وقت ریاست سے بڑی ناراض ہے. ہاں دیکھیں نا, تو پھر وہ اس لیے یہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جینزی ڈریں اس وقت جب یہ جینزی کھڑی ہو جائے گی, تو آپ کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو میں تو آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مقتدر حلقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو ریسرچ کر کے دیتے ہیں. میں ان کو نہیں کر کے دیتا, میں اپنے آڈینس ہے وہ ہے اس کے, those who are the takers, if they agree they can take benefit, otherwise they can throw it in the dustbin. اتنی اہم باتوں کو ڈسٹ بن میں کوئی کیسے پھینک سکتا ہے؟ نہیں, جو آپ کے مستقبل سے ایک بات کر رہا ہوں. تو دیکھتے تو ہوں گے.
choices are available. نہیں دیکھی تو جاتی ہوں گی نا یہاں یہ پریڈکشن، یہ ریسرچیں، یہ چیزیں کہیں دیکھی تو جاتی رہی ہوں گی نا کہ جنزے ناراض ہے، آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں آگ لگی ہے، پختونخوا میں آگ لگی ہے، افغان کا یہ مسئلہ ہے. ہاں یقیناً اس میں ادراک تو ہونا چاہیے. اب وہ پرائرٹائز کیا کرتے ہیں وہ دیٹ آئی کینٹ سے. کئی سال پہلے آپ نے ایک آرٹیکل لکھا، میں بلوچستان کے حوالے سے جب ریسرچ کرتی تو آپ کا آرٹیکل سامنے، آپ نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، خواتین کا یہ مسئلہ ہے، ان کی ایجوکیشن کا یہ مسئلہ ہے، صحت کا یہ مسئلہ ہے، فلانے کا یہ مسئلہ، جی ڈی پی کا یہ. تو چیزیں تو ہو رہی ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ بھائی مسئلے ہیں، حل نہیں ہو رہا. جی میں اس بارے میں نے لکھا ہے تو اب یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اب اگلی ایپیسوڈ پہ دیکھیں گے کیوں نہیں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بھی تھوڑے سے بے بس ہی نظر آتے ہیں کہ بھئی میں تو بتا رہا ہوں لیکن آگے کوئی سن نہیں رہا. نہیں، میں یہ اس میں ہرگز یہ کلیم نہیں کر رہا کہ میں بتا رہا ہوں اور کوئی سن نہیں رہا. یہ میں بالکل اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. میرا کام ہے، میں اپنا بساط میں اس پے بیک ٹائم فور می. اور میں نے جو اپنی سفارتی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایم ٹرائنگ ٹو پے بیک. ٹھیک ہے، وہ کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے اپروچ ہے آپ کی، آپ اس کو اس کے مطابق آپ پیش کرتے ہیں. باقی جو نظام حکومت ہے وہ چلتا ہے. اور پھر ہم جب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بہرحال اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اس میں ایبریشنز آ سکتے ہیں، کچھ پرابلمز آ سکتے ہیں، وہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. امریکہ جیسی پاورفل اسٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی انسرٹنٹی پائی جاتی ہے. نو ون از سرٹن اباؤٹ what step President Trump is going to take. تو اس لیے ایک غیر یقینی صورتحال آپ کو دیکھا. تو جب اس جیسی طاقتوں میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جبکہ وہاں پہ ہر چیز ان آرڈر ہے، الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں، ایک فکس ڈیٹ پہ نیا پریزیڈنٹ حلف اٹھاتا ہے اور ایک فکس ڈیٹ پہ وہ الیکشن کرا کے چلا جاتا ہے. تو یہ تمام اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورت ہے، باقی دنیا کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسے ہو رہی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک پروسیسز ہیں، اور یہ پروسیسز میں آپ سیکھتے بھی ہیں، آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مقصد ہمارا یہی تھا کہ اسپیشلی افغانستان پہ فوکس کرتے ہوئے اس خطے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے. آپ نے گفتگو سنی، ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.